الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب نظم الاحترام والاحتشام، آج ہم نے جس صورت کی تلاوت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ سورۃ الصافات ہے۔ 37 نمبر سورہ مبارکہ کا ہے ترتیب مصحفی کے اعتبار سے، اس میں 5 رکوع اور 182 آیات مقدسات ہیں۔ صافات کا معنی ہے صف باندھنے والے۔ پہلی آیت میں لفظ صافات آیا ہے، اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور جنات کا اللہ تعالیٰ سے نسبی رشتہ قائم کرتے تھے۔ قرآن پاک کا مذاق اڑاتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان غلط عقائد کا رد کرتے ہوئے بتایا کہ فرشتے صف باندھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، الوہیت میں شریک نہیں، اس کے بعد توحید ذات اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، حساب و کتاب دینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے 9 انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمات اور دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انبیاء مخلص، مومن، محسن اور اللہ کے نیک وفادار بندے ہوتے ہیں۔ ہر نبی کی شان اپنی۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں، زکریا علیہ السلام کا ذکر کریں، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں، یا پھر امام الانبیاء علیہ السلام کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کریں۔ ہر نبی کی شان اپنی، ہر نبی کی شان۔ اور حضرت جی ہر ایک ان کی زندگی کا پہلو، اب جس طرح اس سورہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چھڑا ہے، اللہ اکبر، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ او پیارے ابراہیم، مان لیا ہم نے مان لیا تو ہمارا سچا بندہ ہے، تو نے خواب میں بھی جو ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو نے تو وہ بھی پورا کر دیا، بچے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ حضرت جی چھری کے اندر دھار پیدا کس نے کی؟ اللہ نے حکم دے دیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابا جی نے بات کی بیٹے سے، پتر میں دیکھ رہا ہوں تجھے، میں ذبح کر رہا ہوں، ذرا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ کو جو حکم دو آپ کرو جناب، میں گندی اولاد نہیں ہاں، میں تابعدار اولاد ہاں، سرکار تو اڈی چھری چلے گی، میں کسکنا بھی نہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی آگے سے بعض لوگوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو جس وقت لٹایا گیا ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، قرآن کے یہ الفاظ جسٹیفائی نہیں کرتے۔ قرآن کے الفاظ جو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کا یہ تقاضا تھا، ہاتھ بھی کھلے رہیں، آنکھوں میں آنکھیں پڑی ہوں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہو، بیٹا ذبح ہو رہا ہو، یہ تھا امتحان۔ یہ انیوا تو ہر کوئی مار لیندہ ہے۔ حضرت جی آنکھوں میں آنکھیں ہوں، باپ بیٹے کی آنکھوں میں ڈال کے کہے میں رب کی رضا پوری کر رہا ہوں، اور اس کے گلے پہ چھری چلے اور آگے سے بیٹا کہے جناب تابعدار، جیسے جناب کا حکم، یہ چھری چلے گی انشاءاللہ۔ میرے رب نے چھری چلانے کا حکم دے کے ادھر ابراہیم علیہ السلام کو، ادھر سے چھری کو حکم فرما دیا، خبردار گلا کاٹا تو خبردار۔ ادھر سے اس کو حکم دیا کہ تو چھری چلا، چھری کو حکم دیا، خبردار۔ ابراہیم علیہ السلام نے 1 دفعہ چلائی، گلا نہیں کٹا، پھر 2 دفعہ، تیسری دفعہ این زور دی ماری، تینوں میں کرنا چل، تو چل دی نہیں، زور سے ماری، پتھر پہ ماری، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا پتھر نو 2 ٹکڑے کر دیتا، نرم جا گلا تیرے کو نہیں کٹتا۔ تو چھری اپنی زبان میں کہنے، یا نبی اللہ آپ مجھے 1 دفعہ کہتے ہیں چل، اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے خبردار۔ آپ کہتے ہیں چل، اللہ کہتا ہے خبردار۔
حضرت جی قرآن کہتا ہے وہ وقت نہ پوچھ کیا وقت تھا، باپ کا بیٹا ہو اور وہ سب سے پچھلی عمر کا بیٹا ہو اور سب سے خوبصورت بچہ ہو، ہاں جی، نبوت کے منصب پر فائز ہو۔ حضرت نبوت کا فیضان بچپن میں ہی نظر آ جاتا ہے، وہ پھر خوبصورتی محبت تو تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر یہ جو محبت تھی نا اپنی ڈالنے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کروایا۔ بھائی سینے میں دل ایک ہی ہے، اس میں یا اولاد کی محبت رکھ لے یا میری محبت رکھ لے، میری محبت رکھنی ہے تو کر اولاد کو ذبح۔ پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کون سا مسئلہ ہے، بیوی بھی چھوڑ دی جو پسند تھی، بیابان میں چھوڑ دیا، بچہ بھی چھوڑ دیا جو پسند تھا، نہ صرف چھوڑ کے آ گئے، جب دوڑنے بھاگنے کے قابل آیا پھر ذبح کرنے کے لیے آ گئے، یا اللہ جو تیرا حکم بندہ حاضر۔ تو میں نے یہ اشارتاً عرض کیا ہے، انبیاء، یہ 9 انبیاء کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہوا، آپ جس بھی نبی کا تذکرہ اٹھائیں گے حضرت جی کمال ہی ہو جائے گا۔ یا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے بادشاہ دی، اللہ وہ انشاءاللہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ صاد میں مکی ہے جس میں 5 رکوع ہیں، 88 آیات بینات ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام صاد رکھا گیا۔ نبوت کے 10ویں سال جب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا تھے، سرداران قریش سخت تکبر اور ہٹ درمی کر رہے تھے۔ ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے دین اور معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد امم سابقہ کے متکبرین کا انجام بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے 2 طرح کے نبیوں کا ذکر کیا۔ ایک داؤد علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات عبادت کرتے ہیں۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ، جلیل القدر پیغمبر تھے، اور انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، سحر طاری کر دینے والی آواز عطا فرمائی تھی۔ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام، میں کہتا ہوں جی حضرت جی سبحان اللہ، دنیا کہتی ہے نا جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم انتظامی امور سنبھالے، بادشاہتیں سنبھالے، ملک کے نظام سنبھالے، یا پھر ہم اپنی عبادتوں کے اندر وقت صرف کریں۔ قرآن نے ذکر کر دیا کہ تم کون سے بادشاہ ہو، کون سی تمہاری بادشاہت نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو، جن کو ہم نے بادشاہتیں عطا فرمائی تھیں، ان کو آواز عطا فرمائی تھی، شکر کرنے والا دل تھا، ذکر کرنے والی زبان تھی، سارے نظام، دین کے بھی نظام چلاتے تھے اور دنیا کے بھی چلاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف دنیاوی حکومت بلکہ جن، چرند، پرند سب کے اوپر اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ اس سے بڑی حکومت تو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ بڑے تسی سیاستدان بنے پھر دیو، بڑے تسی بادشاہ بنے پھر دیو، دیکھو اسی بھی بادشاہ بنائے نے، جنہوں نے وقت ادھر دین کو بھی وقت دیا ہے، دنیا کو بھی ایمان سے۔ نہ داؤد علیہ السلام جیسی کوئی ماں کا لال سلطنت کر سکا ہے، نہ سلیمان علیہ السلام جیسی کوئی کر سکا۔ سارے کام کرتے رہے یار، نبوت کا منصب تو سب سے اونچا منصب ہے، اور ذمہ داریاں بے بہا، بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔ وہ دونوں اللہ کے نبی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے، سارا سلسلہ کرتے۔ ایک تو واقعہ یہ بیان ہوا۔ دوسرا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے پاس ثروت غنا کی بہتات تھی، باغات، حویلیاں، زرعی زمینیں، ڈھور ڈنگر تھے، نوکر چاکر، کئی بیٹے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، باغات بھی گئے، حویلیاں بھی گئیں، نوکر بھی گئے، اولاد بھی گئی، سب کو چھٹ چھٹا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہ تمام کے تمام باغ اجاڑ دیے، حویلیاں ویران کر دیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال دیے، اور خود بھی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ 18 سال تک یہی صورتحال رہی۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کے اوپر آزمائش لاتا ہے نا، 2 کام وہ کر لینا، ایک صبر کرے، ایک شکر کرے۔
میں کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو پھر اس مصیبت میں نہیں رہنے دیتا. تیری میری ہے گھنٹے کی 2 گھنٹے کی دن کی 2 دن کی 4 دن کی 10 دن کی بیماری ہے ختم ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کو 18 سال تک مصیبت برداشت, پھر جیسے صبر کرتے رہے شکر کرتے رہے, پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آزمائش ختم کی اور میرے مالک نے پہلے سے زیادہ عطا فرما دیا. پیارے نبی لے موج کر, پہلے 1 حویلی تھی تو اب جناب 4 حویلیاں ہوں گی, پہلے 1 باغ تھا تو اب 8 باغ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا فرما دی. آخر میں ہم نے سورہ زمر کی تلاوت کی ہے, مکی ہے, جس میں 8 رکوع ہیں, 75 آیات بینات ہیں. امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل سورہ زمر کی تلاوت کیے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے. زمر زمرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے گروہ. سرداران قریش نے ایک مرتبہ یہ پیشکش کی, آپ ایسا کریں ایک معین مدت تک, مہینے کے لیے, پہلے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں. حضور کو انہوں نے کہا, پھر ہم جناب آپ کے ایک اللہ کی عبادت کر لیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین پر واضح کر دیا, نبی لین دین کرنے والا نہیں ہوتا کہ بھئی تھوڑی جی تو منا لے تو تھوڑی جی میں منا لا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ وحدہ لا شریک یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا کسی کے ساتھ اس کا شریک کیا جائے. وہ تم اس بندے کو وہ بات آفر کرا رہے ہو جس کو ختم کرنے کے لیے وہ آیا. اللہ کا نبی شرک ختم کرنے کے لیے آیا ہے, شرک کرنے کے لیے نہیں آیا. اور تم پھر نبیوں کے امام الانبیاء علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہو. یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبردست قسم کی ان کی کلاس لگائی ہے. اس کے علاوہ مشرکین کے لیے اس دعوے کی تردید بھی کی گئی ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود قیامت والے دن ان کے حق میں شفاعت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ گناہ گاروں کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر گناہ گار ندامت کے ساتھ سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ سے بچنے کا وعدہ کریں تو معافی مل سکتی ہے. اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بار بار خالص اور تقوی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. وہ بندے مر جانے اور جو مرضی مرے قبلہ 3/6 بس یہ ہماری آخری منزل ہے. اور 2 چادریں سفید, 2 سفید چادریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا نا تو اماں جی عائشہ بیٹی تھیں, کہنے لگے بیٹا بات سن, جب میری جان نکل جائے نا, روح قبض ہو جائے, تو میرا بیٹا مجھے نئے کفن نہ دینا, یہ جو میرے کپڑے ہیں نا یہی اتار کے دھو کے مجھے پہنا دینا. اماں جی کہنے لگیں ابا جی ہم اتنے تو نہیں غریب ہیں کہ آپ کو کفن بھی نہ دے سکیں, ہمارے پاس اتنی تو ہے کہ ہم آپ کو نیا کفن دے سکتے ہیں. فرمانے لگے بیٹا نئے کپڑے زندہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, زندہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نئے کپڑے. بابو مر جانا ہے 2 چادراں لے کے جانیاں, وہ بھی پتہ نہیں اپنیاں نصیب ہونگیاں کہ نہیں. حضرت جی میں نے آج زندگی میں نا جی آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ایک بندے کا فون آیا جی, مجھے جو ہے نا جی فلانا ہمارا فوت ہو گیا جی, اس کے کفن کے لیے پیسے چاہیے, ہمارے پاس پیسے نہیں, کفن کے بھی پیسے نہیں. میں نے کہا اللہ اکبر, یا اللہ کبھی بھی ایسا وقت نہ لانا کہ میں مروں اور میری جیب میں اتنا پیسہ نہ ہو کہ میرا کفن آ سکے. حضرت جی یہ بڑی پتہ نہیں اپنا کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لے کے 2 چادریں ہی جانیاں 3/6. آپ زمیندار ہیں, آپ کمزور آدمی ہیں, آپ ملازم ہیں. حضرت جی جگہ وہی ملنی, کسی کو باہر نہیں رکھا جائے گا, رکھا وہیں. میرے بابو جب جانا وہیں پہ ہے تو پھر اللہ سے اس کے رسول سے پھڈا لے کے کیا لینا ہے, کیا لیں گے ہم, مر جانا. اللہ کے اندر تقوی اختیار. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.